السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جنرل نالج بائی عبدالاحد۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع پاکستان ہے۔ اسلام کی امین ہے یہ پاک سرزمین، قرآن کی زمین ہے یہ پاک سرزمین۔ اس پاک سرزمین سے پیار کرنا چاہیے، جان و وطن اس پہ نثار کرنا چاہیے۔ کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان خدا کا ایسا عطیہ اور انعام ہے جو نزول رحمت کی رات یعنی 27 ماہ رمضان جو شب قدر کہلاتی ہے عالم وجود میں آیا تھا۔ جی ہاں، اتفاق سے 14 اگست 1947 کا دن 27 ماہ رمضان کو آیا تھا۔ گویا پاکستان کا تحفہ اللہ پاک نے بھی لیلۃ القدر کو عنایت فرمایا تھا، جو انتہائی نیک شگون بات ہے۔ میرے خیال میں 14 اگست یا 27 ماہ رمضان کو اللہ کے فرشتے آسمان کی بلندیوں سے اترے اور ایشیا پر ایک نئے ملک کی لکیر کھینچ گئے، ایسا ملک جس کے بانیوں اور باسیوں نے تحریک پاکستان کے دوران کئی بار اپنے اللہ سے یہ عہد باندھا کہ اس ملک پر ہم اپنے مالک رب الکریم اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ کریں گے۔ قائد اعظم نے اپنی قوم سے ایک خطاب کے دوران اعلان کیا تھا کہ پاکستان کا حصول محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک تجربہ گاہ کی حیثیت سے چاہتے ہیں، جہاں ہم اپنے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہوں اور اس کے اصولوں کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ نزول رحمت باری نے اس عہد کو شرف قبولیت بخشا اور ہم دولت بیدار سے نواز دیے گئے جس کا نام پاکستان ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ برِ صغیر کے مسلمانوں نے کوئی 200 سال تک یہ خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر دیکھنے کے لیے کئی خون ریز جنگیں لڑی گئیں۔ جی ہاں، شاہ آباد اور بریلی کے 313 مجاہدین نے دشت و بیاباں سے گزر کر بالا کوٹ کی زمین کو لہو سے لالا زار بنایا۔ علماء حق نے مالٹا کی ہولناک اسیری جھیلی، اپنے عزیزوں اور اپنے جگر گوشوں کے ٹکڑے کروائے، اور اس تاریخی سعی بسیار بے مثل قربانی کے بعد وہ شب قدر آئی جو بلا شبہ نزول رحمت سے کم نہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے چمن کو اس کے مالیوں نے پھول سے بچوں کے معصوم خون کے ساتھ سینچا۔ اس گلستان کی آبیاری ہزاروں بے گناہ نوجوانوں اور بزرگوں کے رنگین لہو سے کی گئی۔ پاکستان کے وجود کی خاطر بے شمار سہاگنوں کے سہاگ لوٹے۔ لوگوں نے اپنے معصوم جگر گوشوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے سنگین کی نوک پر چلاتے تڑپتے دیکھا۔ بتائیے محترم، وہ آزادی حیرت جو اتنی قربانیوں کے بعد نصیب ہوئی، کوئی سنگ دل ہوگا جو اس متاع بے بہا کو دل و جان سے پیار نہ کرے؟ ہم سب کو ایک شاعر درد مند کے اس دعوی سے مکمل اتفاق ہونا چاہیے کہ پیارے وطن، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنج دو عالم سے گرا پاتے ہیں۔ محترم حاضرین ناظرین، مان جائیے یہ حقیقت، لاہور کی عالمگیری شاہی مسجد اور چند قدم آگے مینار پاکستان کے درمیان جو تھوڑا سا فاصلہ ہے، اہل جنون نے یہ مختصر راستہ خون کے بے شمار دریا عبور کرنے کے بعد طے کیا تھا۔ اس طرح اس میں نہ جانے کتنے مشکل مراحل آئے، کتنی بار عشق کا امتحان ہوا۔ اس راستے پر قائد اعظم اور ان کے رفقا اہلکار کی فکری کاوشوں کے نہ جانے کتنے انمٹ نقوش اس پاک دھرتی کی بنیادوں پر ثبت ہوئے۔ اس راستے سے منزل مراد تک پہنچنے والوں نے اپنی نیک تمنا اور آرزوؤں پر نہ جانے کتنے پھول نچھاور کیے، اور پھر اس راستے کو نہ جانے کتنے گمنام شہیدوں نے اپنے خون سے لالا زار بنایا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔